خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج اس معصوم بھائی کا ایک سچا قصہ جو اپنے ہی بھائی بھاوج کے کرائے ہوئے کالے علم کی بھینٹ چڑھ گیا۔ یہ کہانی ایک اٹل حقیقت پر مبنی ہے۔ میرے بابا ذات کے اعتبار سے یوسف زئی پٹھان تھے۔ بابا 4 بھائی اور 2 بہنیں تھے، جس میں بابا کا نمبر دوسرا تھا۔ دادا جان سرکاری ملازم تھے اور وہ انتہائی سخت مزاج کے تھے، جبکہ دادی جان بہت خوبصورت اور معصوم طبیعت کی مالک تھیں۔ ایک وفا پرست بیوی جو کہ ہر دم اپنے شوہر کی ہر بات پر لبیک کہا کرتی تھیں۔ دادا جان اور دادی جان دونوں ہی کافی خوبصورت تھے، تو اللہ پاک نے انہیں خوبصورت بچوں سے نوازا تھا۔ ابھی تمام بچے بہت ہی چھوٹے تھے کہ میری سب سے چھوٹی پھوپھو صرف 6 ماہ کی تھیں جب میری دادی جان اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی۔ اب گھر میں کوئی عورت نہ تھی جو گھر اور بچوں کی دیکھ بھال کرتی، اس لیے میرے بابا کی خالہ اپنے بچوں کو لے کر آئے دن ڈیرے ڈال دیتی تھی۔ بابا کی خالہ انتہائی صفاق دل عورت تھی۔ دادی جتنی سیدھی اور معصوم، ان کی بہن اتنی ہی چالاک اور ہوشیار تھی۔ دادا جان سرکاری ملازم تھے، کبھی پیسوں کی تنگی ہوئی ہی نہیں تھی۔ بچپن سے ہی میرے بابا انتہائی سادہ طبیعت کے تھے اور تایا جان بہت چالاک اور شاطر انسان ثابت ہوئے۔ بابا کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، پر تایا جان کی چالاک عادتوں کی وجہ سے وہ بڑی مشکلوں سے 8 جماعت تک ہی تعلیم حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، جبکہ تایا نے انٹر تک تعلیم حاصل کی۔ گھر میں کام کرنے اور کھانا پکانے کے لیے کوئی عورت نہیں تھی، اسی لیے میرے بابا گھر کا سارا کام کرتے تھے اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی سنبھالتے تھے، جبکہ تایا اپنے کھیلنے اور پڑھنے میں مصروف رہتے۔ بابا ابھی کمسن ہی تھے، ان کا بھی دل چاہتا تھا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جا کر کھیلیں، مگر وہ تایا اور دادا کے ڈر سے خاموش رہتے۔ اکثر تایا بابا کے ساتھ ایک ہوشیاری کرتے تھے، جاؤ تم صبح سے گھر کا کام کر رہے ہو، تھوڑی دیر باہر جا کر دوستوں کے ساتھ کھیل آ۔ تایا کی بات سن کر ایک کمسن لڑکا یعنی میرے بابا خوش ہو کر دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے چلے جاتے۔ دادا کے آتے ہی تایا اپنے ابا سے کہتے، ابا میں صبح سے باورچی خانے میں کام کر رہا ہوں اور آپ کا چھوٹا بیٹا سارا دن آوارہ گردی کرتا رہتا ہے، کام میں ذرا ہاتھ نہیں بٹاتا، سارے کام مجھ اکیلے ہی کو کرنے پڑتے ہیں۔ اتنا سن کر تو دادا آگ بگولا ہو جایا کرتے تھے، فوراً ہی کہتے کہ جاؤ اپنے بھائی کو بلا کر لاؤ۔ تایا فوراً دادا کے فرمانبردار بن کر بابا کو بلا کر جیسے ہی لاتے تو بابا دادا کی آواز سن کر ہی کانپ اٹھتے اور ہم ان کی چیخ و پکار سے سہم جاتے، اور دادا کی مار سے بچانے والا بھی بابا کو کوئی نہ ہوتا، اور تایا بابا کو پٹتا دیکھ کر خوب خوش ہوتے۔ دادا کے الفاظ بابا کو انتہائی تکلیف دیتے، سارا دن آوارہ بنا پھرتا ہے، یہ نہیں کہ بھائی کا کام میں ہاتھ بٹائے، چھوٹے کو سنبھالے۔ پانی کے لیے لمبی قطار لگا کرتی تھی، سب لوگ پانی بھرنے کے لیے لائن لگا کر کھڑے ہوتے تھے، یہ سارے کام بھی بابا کے حصے میں ہی آتے تھے۔ بابا کا مزاج انتہائی محترم تھا، بابا گھر کے کاموں سے بہت اچھی طرح واقف ہو چکے تھے۔ تایا کی ناانصافی پر اکثر وہ اپنی گلی میں رہنے والے ایک بڑے صاحب کے پاس جا کر رو لیا کرتے تھے، ان کا نام افتخار تھا۔ وہ بابا کی معصومیت اور ان کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں پر رو دیا کرتے تھے، کیونکہ دادا کی مار کے نشانات بابا کے کمسن کمزور جسم پر پڑے ہوتے تھے۔ افتخار صاحب بابا کو اپنے ساتھ لے کر جانے لگے اور اپنا کام سکھانا شروع کر دیا۔ چند سالوں میں بابا پلمبرنگ اور فٹنگ وغیرہ کے کام میں ماہر ہو گئے۔ بابا کی خالہ کا گھر میں بہت آنا جانا تھا۔ تایا ابھی 16 سال کے تھے جب خالہ نے اپنی ایک کزن کے ساتھ تایا کی شادی کی بات کی، تو دادا فوراً ہی مان گئے کیونکہ گھر میں ایک عورت کا ہونا ضروری تھا۔ پھر وہ دادا جان کے سسرال کی تو لڑکی تھی، اسی لیے شادی بھی فوراً ہو گئی۔ تایا بھی ایک خوبصورت نوجوان تھے، لیکن جو ان کی بیوی بنی وہ انتہائی مکار اور چالاک قسم کی لڑکی تھی۔ خالہ اور تائی دونوں کزنز تھیں، ان کی آپس میں گہری دوستی تھی۔ تائی کے دادا نہایت دیندار آدمی تھے، روحانیت سے ان کا گہرا تعلق تھا، لوگوں کے روحانی مسائل کا حل قرآن کی روشنی میں کیا کرتے تھے، صوم و صلات کے پابند بھی۔ ان کے انتقال کے بعد خالہ اور تائی نے ان کی روحانی کتابیں ان کے حجرے میں جا کر چرا لیں، اور ان روحانی کتابوں کا استعمال ان دونوں عورتوں نے غلط کاموں کے لیے شروع کر دیا۔
اپنے ناجائز مقاصد کو وہ قرآن کی کتابوں کے غلط طریقے سے استعمال کر کے پورا کرنے لگے۔ چند روز میں ہی دادا اور تایا میری تائی کے غلام ہو گئے اور مزید ظلم و ستم پر آمادہ ہو گئے۔ تائی نے گھر کی ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے بابا کی شادی پر زور دے دیا۔ خود کی شادی کو ابھی 2 سال ہی ہوئے تھے کہ بابا کی شادی کرنے پر اتنا زور دیا کہ بابا دادا کی وجہ سے مجبور ہو گئے۔ 16 سال کی عمر میں بابا کی شادی رشتہ داروں میں ہی کر دی گئی۔ بابا ابھی شادی کے لیے دل سے راضی نہیں تھے، کمائی بھی اتنی نہیں تھی۔ 250 روپے مہینے کی کمائی پر نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ بابا کے لیے لڑکی سوچ سمجھ کر تائی نے ایسی دیکھی جو کام میں انتہائی سلیقہ مند اور اکلوتی غریب خاندان کی تھی۔ اماں سے شادی کے بعد بابا بہت خوش ہو گئے۔ اماں ایک بہت سلیقہ شیار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت بھی تھی۔ بابا اور اماں کی جوڑی انتہائی خوبصورت تھی۔ اماں نے اپنی سلیقہ شیاری اور نرم طبیعت کی وجہ سے گھر بار کی ذمہ داری پوری طرح سے اٹھا لی تھی، جبکہ تائی کو گھر کے کام کاج آتے ہی نہ تھے۔ اسی وجہ سے بابا کا رجحان اماں کی طرف بڑھنے لگا، تو یہ بات تائی سے برداشت نہیں ہوئی۔ تائی نے تایا کے ساتھ مل کر بابا اور اماں کو دادا کی نظروں میں غلط طریقوں سے برا بنا دیا۔ اماں بابا کو گالیاں دینا دادا کا روز کا معمول بن گیا۔ خاندان بھر کے لوگ آتے تو اماں کی تعریفوں کے پل باندھتے نہ تھکتے۔ یہ بات روز تائی اور تایا کے دل پر گراں گزرتی۔ پھر تو تائی اور تایا نے اپنے غلط طریقوں کو پھر سے آزمانا شروع کر دیا۔ روز رات کے تیسرے پہر تائی آتی اور پانی کے مٹکے میں کچھ ڈال کر چلی جاتی۔ اس کے بال بکھرے ہوتے۔ اماں رات کو روز تائی کی یہ حرکت دیکھتی اور بابا کو بتاتی۔ اب ان کا روز کا کام تھا کہ صبح ہونے سے پہلے ہی مٹکے کا پانی تبدیل کرنا اور صحن کی دہلیز پر پھینکے پانی سے احتیاط سے بچتے ہوئے پورے صحن کو دھونا۔ ایک دن اپنے پورشن میں بیٹھے تایا اور تائی باتیں کر رہے تھے، جسے اماں سن کر فوراً بابا کو لے کر آ گئیں۔ پھر بابا اور اماں نے خاموشی سے ان دونوں کی باتیں سنی۔ تائی تایا کو قرآن پاک کی صورتیں اور آیتوں کو الٹا کے پڑھنے کے بارے میں بتا رہی تھی کہ یہ آیت الٹی پڑھنے سے یہ کام ہوتا ہے۔ اکثر صحن میں رات کے تیسرے پہر بال کھول کر تائی پتہ نہیں کیا کیا پڑھتی رہتی تھی۔ بابا اور اماں آئے دن نئی نئی مصیبتوں کے شکار ہوتے رہتے۔ کچھ نہ کچھ دکھائی نہ دینے والی چیزیں اکثر تنگ کرتی رہتی۔ بچے بھی بڑی مشکل سے پیدا ہوتے۔ کبھی چھپکلیاں کمرے میں آ جاتی تو کبھی سانپ، اور سانپ بھی ایسے کہ جن کے 2 منہ ہوتے۔ بہت مشکلوں سے زندگی امتحان لیتے گزر رہی تھی۔ دادا کو احساس ہونے لگا کہ وہ تائی اور تایا کی وجہ سے اماں اور بابا کے ساتھ غلط کر رہے ہیں اور کرتے آئے ہیں۔ دادا کوڑ جیسی موذی بیماری میں مبتلا ہو گئے اور خدمت واحد میرے بابا نے کی۔ تایا تو ہاتھ تک نہ لگاتے تھے، جبکہ بابا دادا کو نہلاتے اور واش روم لے جاتے، ان کی حاجت کا خیال رکھتے۔ تمام کام بابا نے بخوبی انجام دیے۔ دادا نے تائی تایا کو الگ گھر لے کر دے دیا اور انہیں خود سے الگ کر دیا۔ یہ بات تائی کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، تائی کے کام ختم نہیں ہو رہے تھے۔ وہ اپنی غلط حرکتوں میں مسلسل لگی ہوئی تھی۔ بس اللہ پاک ہی بابا اور اماں کا ساتھ اپنے نیک بندوں کو بھیج کر دیتا رہا۔ بابا اور اماں کے پیر صاحب دم درود کے ذریعے انہیں مسلسل بچانے کی کوشش میں لگے رہتے۔ بچے بھی بڑے ہو رہے تھے، پر تایا اور تائی کے نعوذ باللہ خدائی دعوے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ لوگ خدا کے کاموں میں مسلسل مداخلت کر کے بابا اور اماں کی فیملی کو مسلسل نقصان پہنچا رہے تھے۔ اکثر شیطانی طاقتیں اماں اور بابا کو تنگ کرتی، نقصان پہنچاتی اور بیماری کا بول بالا رکھتی تھی گھر میں۔ اچانک بابا کو دل کا دورہ پڑا اور اس وجہ سے بابا بہت بیمار رہنے لگے۔ سرکاری ملازمت کی وجہ سے علاج میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ آخر کار تائی اور تایا کی طرف سے کالے جادو کا ایک آخری وار ایسا کیا گیا کہ نوبت بائی پاس کروانے کی آ گئی۔ سب بچے بابا کو منع کرتے رہے کہ اب بائی پاس نہ کروائیں، مگر وہ تو شاید اپنے آپ میں ہی نہیں تھے۔ گھر میں اکثر ایسے حالات ہو جاتے تھے کہ ہم سب بہت ڈرتے۔ بہت ساری ہمیں عجیب و غریب مخلوق دکھائی دیتی۔ ہمیں ایسی چیزوں کا احساس ہوتا جیسے کوئی پاس سے چل کر گزر رہا ہے۔ شیطانی طاقتیں گھر میں ایسی حرکتیں کرتی کہ ہم سب ڈر کے رہ جاتے۔ کافی روحانی علاج کروایا۔ تمام عالموں کی ایک ہی بات ہوتی کہ اس گھر میں بہت سے گندے عملیات کیے گئے ہیں، آپ یہ گھر بیچ سکیں گے اور نہ ہی اس گھر میں سے نکل سکیں گے۔
زندگی گزر رہی تھی کہ بابا نے بائی پاس کروانے کے لیے سب کی مخالفت کر کے ہسپتال میں داخل ہو گئے۔ بائی پاس کے بعد بابا کو ایسا لگنا شروع ہو گیا کہ ایک بہت بڑا سا کتا ہے جو ان کے سینے پر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ جب وہ ڈر کر درد سے چیخ کر اٹھتے ہیں تو وہ کتا ہسپتال کے بیڈ کے نیچے جا کر بیٹھ جاتا ہے، اور دیوار پر بہت سے خوفناک چہرے بابا کو نظر آتے ہیں اور بابا کو ڈراتے ہیں، جس کی وجہ سے بابا سو نہیں پاتے تھے۔ بھائی اور اماں مسلسل بابا کے پاس بیٹھے رہتے تھے، مگر مسلسل ان تمام چیزوں کی وجہ سے بابا کے سینے پر لگے ٹانکے بار بار کھولنے پڑتے۔ بابا بہت درد اور تکلیف میں تھے۔ 3 عورتیں برقع پہنے بابا کے سرہانے بیٹھ کر زور زور سے باتیں کرتی، جس کی وجہ سے بابا سو نہیں پاتے تھے۔ یہ تمام چیزیں بس بابا کو نظر آتی تھی۔ ہم سب ان کو دیکھنے سے قاصر رہتے تھے۔ بابا کے ٹانکے کھول دیے گئے، دوبارہ ان کا آپریشن کیا گیا، پھر بابا کومے میں چلے گئے۔ اس کے بعد انہیں کبھی ہوش نہیں آیا۔ دسمبر 2005 کو بابا تمام تکالیف سے آزاد ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے اور ہم ان کے بغیر بہت اکیلے رہ گئے۔ جب بابا کا جنازہ گھر لایا گیا تو تایا اور تائی بھی آئے تھے۔ تائی مسلسل بابا کے سرہانے بیٹھے کچھ پڑھ رہی تھی۔ بابا اب جو کہ زندہ نہیں تھے، مگر ہم سب نے دیکھا کہ بابا کے زور سے کرانے کی آواز آئی ہے۔ ہم سب ڈر گئے۔ میری بڑی بہن نے غصے سے تائی کو ان کے سرہانے سے ہٹا دیا۔ بابا ہسپتال میں تھے اور انہیں دیوار پر خوفناک شکلیں نظر آ رہی تھیں۔ ہم نے کئی روحانی عالموں سے بات کی تھی، انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارے بابا پر میعادی عمل کیا گیا ہے اور اب بہت دیر ہو چکی ہے، کیونکہ اس عمل کی میعاد یعنی مدت پوری ہو چکی ہے، لہذا اب کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ کتنا مشکل عمل ہے کہ قاتل بھی سامنے ہوں اور مقتول بھی، مگر اب چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایسے کیس کی نہ تو رپورٹ کروائی جا سکتی ہے اور نہ ہی پولیس کی کارروائی۔ کیوں لوگ خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیوں لوگ خدائی دعوے کرتے ہیں؟ کیوں اللہ کے کاموں میں مداخلت کرتے ہیں؟ کیوں اللہ کو بھول جاتے ہیں؟ کیوں یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ہم سب کو ہی مرنا ہے؟ جادو ٹونا شرک ہے، کھلا شرک۔ اگر اللہ کسی کو خوش اور ہنستا بستا رکھنا چاہتا ہے تو محض اپنی خوشی کے لیے حسد کر کے ہم ان کو دکھ دیں، ان کی خوشی کو مٹی میں ملا دیں، اللہ کے کاموں میں دراندازی کریں۔ کیا یہ صحیح بات ہے؟ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو غلط اور شرکی کاموں سے بچائے اور ایسے کام کرنے والوں سے دور اور اپنی خاص حفاظت اور امان میں رکھے، آمین۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔